بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو 2023 نیا سال مبارک ہو۔ آج اس کا پہلا دن ہے اور تمام جتنے بھائی ہیں میرے پاکستان میں رہ رہے ہیں اور جتنے پاکستانی آؤٹ آف کنٹری رہ رہے ہیں تمام کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہمیشہ سلامت قائم دائم رکھے اور جو کرپٹ عناصر ہیں ان کی شر سے محفوظ رکھے ہمارے پاکستان کو، پیارے پاکستان کو، جو دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے، جو دنیا کے پیارے لوگوں سے بھرا پڑا ہے اور تمام محبت اور اخلاق سے جینے والے لوگوں سے یہ کنٹری بھرا پڑا ہے۔ تو سب سے پہلے تو تمام کی تمام نیک خواہشات، نیک تمنائیں اس سال کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پاکستان سے دور رکھے اور پاکستان کو ان کی گندی نگاہ اور شر سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کو کچھ لوگ بیچنے پہ تلے ہوئے ہیں اور صرف ان کی اپنی ناکامیاں، ان سے پاکستان ہینڈل نہیں ہو پا رہا، ان سے پاکستان کا نظام چلایا نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کو کمزور کر رہے ہیں اور کچھ اداروں کو، پاکستان کے جو کچھ ادارے ان کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ان کو بیچ کر ہمارے جو قرضے ہیں، ہماری جو درآمداد برآمدات جو رکی پڑی ہیں، ہمارا جو ڈیفالٹ کے نزدیک خطرہ ہے، سارا کنٹری کا معیشت ڈوبی پڑی ہے، اس کو کسی طرح سے سٹیبل کیا جائے۔ مگر یہ کر کون رہا ہے؟ یہ پاکستان کی جو امپورٹڈ حکومت ہے، جو کسی سازش کے تحت آئی، کسی غیر ملکی ایجنڈے کے تحت آئی اور اب وہ پاکستان میں اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، ایجنڈا پورا کر رہی ہے۔ اب میں آپ کو خبر یہ دے رہا ہوں کہ 3 بڑے جو ایئرپورٹس ہیں پاکستان کے، جو سب سے بڑے ایئرپورٹ ہیں، ان کو پاکستان کی امپورٹڈ گورنمنٹ سیل آؤٹ کرنے جا رہی ہے، ان کو قطر کے حوالے کرنے جا رہی ہے۔ قطر کی کمپنیز ہیں وہ اس میں انوالو ہیں اور بھی 2-3 کمپنیز ہیں، ان کے حوالے کرنے جا رہی ہے۔ ان کی مینجمنٹ کام کرے گی۔ وہ کون سے ایئرپورٹس ہیں؟ لاہور کا ایئرپورٹس، علامہ اقبال ایئرپورٹس بڑا ایئرپورٹ ہے، اس کے علاوہ قائد اعظم جناح ایئرپورٹ جو کراچی کا ہے، اور اس کے بعد اسلام آباد کا ایئرپورٹ۔ یہ تینوں ایئرپورٹ سیل آؤٹ کرنے کی تیاریوں میں ہیں۔ اس کی باقاعدہ طور پر جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ہیں، انہوں نے منظوری دے دی ہے۔ 2017 میں اس کو پہلے کوشش کی گئی تھی ان کو سیل آؤٹ کرنے کی، اس کو پھر روک دیا گیا، اس کو سٹاپ کر دیا گیا۔ یہ اس ٹائم کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، ان کی یہ مائع ناز قوت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی گروی رکھ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ باقی اس نے کافی پروجیکٹس گروی رکھے، پاکستان کا ریڈیو پاکستان کو، ٹیلی ویژن پاکستان کو کی بلڈنگز کو، اس کے علاوہ موٹر وے کو گروی رکھا گیا۔ اسی طرح وہ چاہتے تھے کہ ایئرپورٹس کو بھی گروی رکھا جائے، لیکن اب وہ اس ٹائم تو روک دیا گیا تھا 2017 میں، کچھ ایجنسیاں پڑی ہیں، جو بھی ہوا روک دیا گیا، پاکستان کے طاقتور حلقوں نے روکا۔ اب کیا ہے کہ پاکستان ایک کھائی میں گرتا ہوا نظر آ رہا ہے، پاکستان کی معیشت جو ہے ایک کھائی میں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پھر وہی جو سوچ، وہی پرانی گندی سوچیں، وہی کہ پاکستان کے اداروں کو کمزور کریں اور بیچیں، تو وہی دوبارہ منظوری دے دی گئی ہے 3 ایئرپورٹس ان کو۔ اب اس میں قطر کی کمپنی بھی شامل ہے، تو اس کے جو بینیفٹس ہوں گے وہ قطر کے لوگوں کو بھی جائیں گے۔ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ قطر کے جو پرنس ہیں، ان کے ریلیشن جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ فیملی ریلیشنز ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ شک بھی جاتا ہے کہ یہ سارے بینیفیشیل آنرز جو ہوں گے، یہ سارے بینیفٹس
ادھر تک جائیں گے اگر اس کی شاف اور شفاف تحقیقات کرائی جائیں. لیکن پاکستان میں ایسا ہوا کبھی نہیں ہے، اور ہمارے جو مضبوط طاقتور حلقے ہیں وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ انصاف کے لیے جب نکلتے ہیں یا یہ کیوں کام کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں، ملک کو ڈیمیج کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پیچھے سے پشت پناہی ان کو دیتے ہیں. تو پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ اس ٹائم پاکستان کے اوپر لالچی قسم کے لوگ راج کر رہے ہیں اور پاکستان کو ڈبوتے جا رہے ہیں. یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اور الزام لگاتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر کہ وہ اس نے ایک گھڑی چوری کی، حالانکہ اس نے لیگلی وہ پرچیز کی اور پھر اس کی ملکیت تھی، وہ اس کو بیچے یا کسی کو گفٹ کرے یا جتنا مرضی کرے یا وہ دفنا دے کسی میں مٹی میں، تو وہ اس کی مرضی تھی، کیونکہ اس نے توشہ خانہ سے خریدی تھی اور پھر اس کو فروخت کیا گیا. جیسے ہی پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ آرڈر آیا کہ تمام جتنے توشہ خانہ کے ریکارڈز ہیں وہ آپ پبلک کریں، تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ جتنے پچھلے وزیر اعظم تھے اور پچھلے پریزیڈنٹس تھے اور پچھلے لوگ تھے جو اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، انہوں نے توشہ خانہ سے کیا کچھ حاصل کیا. تو جیسے یہ آرڈر جاری کیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، تو نون لیگ نے کیا کیا کہ اپنی جو اپلیکیشن تھی عمران خان صاحب کے اگینسٹ اس کو وڈرا کرا لیا، کہ مطلب کہ واپس لے لی، کہ اب تو ہمارے گلے میں یہ پھنس جائے گی ہڈی، یہ تو ہمارا ہی کالا چٹھا کھولنے کو تیار ہے. تو یہ چیز پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے تھی. ایک شخص کے اوپر گھڑی چوری کا الزام لگا رہے ہیں اور خود ملک کے ادارے کمزور کر چکے ہیں. نیب کمزور کر دی، ایف آئی اے کمزور کر دیا، اور بڑے ادارے کمزور کرنے کے بعد اب بڑے 2-3 ایئرپورٹس جو ہیں ان کو گروی رکھا جا رہا ہے. اس کی باقاعدہ طور پر منظوری بھی دی گئی ہے اور تمام جو طاقتور لوگ ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے کس طرح مطلب کہ ڈاؤن کیا ہے اور زوال کی طرف لے کر جا رہے ہیں اس کی معیشت کو. اب اس کے علاوہ جو ایجنسیز ہیں پاکستان کی وہ کیا رول ادا کر رہی ہیں؟ ایجنسیز پاکستان کی کراچی میں خاص قسم کا ایک رول ادا کر رہی ہیں. وہ یہ رول ادا کر رہی ہیں کہ جتنے بھی ٹوٹے پھوٹے ایم کیو ایم کے جتھے تھے، کیا کہتے ہیں گروہ تھے، ان کو اب دوبارہ انہوں نے اشارہ کر دیا کہ آپ لوگ سب اب اکٹھے ہو جائیں. اب پی ایس پی آپ دیکھ لیں، کمال مصطفیٰ صاحب لڑتے جھگڑتے ہوئے اس کے بیانات آتے تھے ان کے، اور یہ کہتے تھے ایم کیو ایم نے قتل و غارت کی، ایم کیو ایم نے کراچی میں بیڑا غرق کر دیا، اور پیپل پارٹی نے یہ کر دیا، عثمان نے یہ کر دیا. آپ دیکھیں یہ ایک سیٹ پہ ایک جگہ پر بیٹھ کے، وہ عمران خان صاحب کی بات بڑی واضح ہے، وہ کہتے ہیں کہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. تو اب پھر یہ ان کو اکٹھا دیکھیں نا، یہ جب آپ کے مخالفین ہیں تو وہ ایک کیا کہتے ہیں نظریاتی بھی مخالفین ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا نظریہ بڑا گندا ہے. اصل جو کیا کہتے ہیں اختلاف نظریے کا ہی ہوتا ہے. تو ان کے نظریات اچانک کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ کوئی اتنا بڑا حادثہ ہوا، نہ کوئی اتنا بڑا کوئی مطلب کہ کوئی اچیومنٹ ہوئی، تو پھر ان کے نظریات کیسے اکٹھے ہو گئے؟ ان کو اشارہ دیا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، ایم کیو ایم کس نے بنائی؟ ایجنسیوں نے، ہمیں پتہ ہے. اور پی ایس پی کس نے بنائی؟ یہ سارے دھڑے کس نے بنائے؟ یہ اشارے کون کرتا ہے؟ یہ رول ادا کیا جا رہا ہے کس کے لیے؟ کہ عمران خان صاحب اب الیکشن جب آئے گا اور عمران خان صاحب نے سندھ میں اپنے جھنڈے گاڑنے، سندھ میں فتوحات نظر آ رہی ہیں عمران خان صاحب کی ایجنسیوں کو. اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جتھے یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور عمران خان صاحب کا مقابلہ کریں اور عمران خان صاحب کو وہاں پر شکست دیں. ایسا ہو نہیں سکتا. پبلک اب ساری سمجھ چکی ہے. وہ ہو سکتا ہے یہ لوگ اشارہ ایک اور بھی کریں کہ جس کو ڈکلیئر کیا گیا غدار وطن، جس کی سپیچز پہ پابندی لگائی گئی تھی، الطاف کو بھی ہو سکتا ہے یہ لندن سے اشارہ کر کے واپس بلا لیں. اس حد تک یہ لوگ چلے گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بغض، حسد اور اس کی کامیابی کے اوپر یہ لوگ کتنے گرتے جا رہے ہیں. کامیابی میرے رب نے دینی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے وہ ذلت دے دے. ایک شخص 3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے کے باوجود بھی جوتا منہ پر کھا کر دنیا پاکستان سے بھاگا اور دنیا کے ایک کنٹری میں بیٹھا ہے، وہاں پر بھی اس کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. اور ایک شخص
ایک دفعہ وزیر اعظم بننا اور اس کو سازش کے ذریعے اتار دیا گیا، اور اس کی عزت، اس کی پاپولیرٹی جو عوام میں اس ٹائم عروج پر ہے وہ دنیا میں کسی اور پارٹی کی پاکستان میں اور دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہ میرے رب کی تقسیم ہے، جس کو عزت جتنی دے دے، جس کو ذلت جتنی دے دے۔ تو یہ اب رول ادا کر رہی ہیں ایجنسیاں، اور یہ دیکھیں جو کہتے تھے ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہمیں کوئی مطلب کہ سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، اب وہ ان جتھوں کو اکٹھا کر رہی ہیں، یہ جتھے اکٹھے ہو جائیں گے اور پاکستان کے فیوچر کا فیصلہ کریں گے۔ آگے میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کروں کہ سوشل میڈیا کریک ڈاؤن جاری ہے، اور حکومت پاکستان کی طرف سے جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کی جانب سے یہ نوٹس لیا گیا، یہ آرڈر جاری کیے گئے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ایکٹیو ہیں، یعنی کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو لوگ ہیں، ان کے اوپر ہاتھ ڈالے جائیں، ان کو روکا جائے کہ وہ معیشت کے اوپر اتنی بڑی وی لوگ کر رہے ہیں، اتنے بڑے ہمیں یعنی کہ ایکسپوز کر رہے ہیں، ہماری معیشت ہم نے ڈبو دی ہے اور ہمیں یہ ایکسپوز کر رہے ہیں، ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے۔ یعنی کہ جو ٹویٹر پر ہیں، فیس بک پر ہیں، جو یوٹیوب پر ہیں، جو انسٹاگرام پر ہیں، ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے اور ان کو روکا جائے، ان کی زبان بندی کی جائے، یہ کسی طریقے سے کی جائے۔ اور اس کو سپورٹ کون کرے گا؟ ایجنسیاں آلریڈی سپورٹ کریں گی، کیونکہ یہ ان کی سپورٹ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، لوگوں کی زبان بندی کی جائے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کیا کہتے ہیں چند دن کی حکومت ہے اور یہ اپنے شوق سارے پورے کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کی زبان کو یہ نہیں روک سکتے۔ تو یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مزید آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ معاملہ عدالت میں بھی گیا ہوا ہے بلدیاتی الیکشنوں کا، وہ بھی ہمارے سامنے آنا ہے۔ آگے ووٹ آف کانفیڈنس کا بھی معاملہ ہے، وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ہوگا، نئے سال میں۔ اور ماہر نجومیات نے بڑا کلیئر کہہ دیا کہ یہ جو سال ہے، یہ نیا سال، اس میں نہ تو مریم اور نہ ہی بلاول کہیں پہ پرائم منسٹر نظر آ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں حکومت میں نظر آ رہے ہیں، صرف اور صرف عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے، اور عمران خان صاحب انشاءاللہ نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔